دلیل صدیق اکبر کے پاس بھی ہے، دلیل حضرت عمر کے پاس بھی ہے، دلیل بھی آپ نے پیش کی کہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے اس کا خون محفوظ ہے، آپ اس سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو صدیق اکبر نے جب دلیل دی کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، جو زکوٰۃ کو نہ مانے اور نماز کو مانے وہ مرتد ہے، اسلام کے ایک رکن کا انکار بھی کفر ہے، تو اس نے کفر کر کے اسلام سے باہر ہو گیا، اس سے جنگ کی جائے گی۔ اس دلیل کو جب حضرت عمر نے سنا تو اپنی دلیل کو انہوں نے کمزور پایا، فوراً رجوع کر دیا۔ رجوع کیا کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے بڑوں کی شان ہے کہ جب کبھی کوئی بات آ جائے اور اپنی دلیل کمزور محسوس ہو تو رجوع کر لیا کر۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امت کا اختلاف رحمت ہے نا؟ ہاں رحمت ہے، جبکہ وہ اختلاف صدیق عمر میں مضبوط دلائل کی بنیاد پر ہو، جبکہ وہ اختلاف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین میں، حضرت امام ابو یوسف امام محمد میں جب مضبوط دلائل کی بنیاد پر، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب اختلاف کمزور دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو پھر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ یہ تو فتنہ ہے۔ اختلاف جب کمزور دلائل کے بنیاد پر ہوتے ہیں، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، ہندوستان کا جائزہ لیں، پاکستان کا جائزہ لیں، ذرا سا اگر کسی نے کچھ کہا تو اپنی بات کو ایسی پتھر کی لکیر سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی دلیل کو بھی نہیں مانتا کہ میں نے جو کہہ دیا بالکل صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہٹ دھرمی باقی رہی تو شرازے بکھرتے رہیں گے، اختلاف پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص حضرت عمر فاروق اعظم نے، ارے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک عورت کو کہہ دیا کہ جاؤ اسے سزا دے دو، وہ حاملہ تھی، اس نے زنا کیا، موت کی سزا اسے، سنسار کر دو۔ ادھر سے حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، اب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر عورت حمل سے ہو تو اس وقت اس کے اوپر میں حد نافذ نہیں کی جائے گی، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے کہ لولا حضرت عمر رجوع کیے، اپنے فیصلے سے واپس ہوئے، مولا علی کے فیصلے کو نافذ کیا۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے، ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں اجازت دے کر قوم اتنے فتنے میں مبتلا ہے۔ قربان جائیے ایسے موقع پر، قسم خدا کی بار بار رہ رہ کر سرکار حضور تاج الشریعہ کی یاد آتی ہے کہ وہی ایک ایسا مرد مجاہد تھا اور آپ کی ایسی شخصیت اور ذات تھی کہ ہر پہلو پر ایک ایک مسئلے کو ایسا بھانپتے اور ایک ہر مسئلے پر ایسا غور کرتے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اگر اپنی بات کو بالکل دلائل کی روشنی میں پختہ پاتے تو اس پہ قائم رہے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد، اور ہر طرح سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ ارے لوگوں نے کس کس بات پہ اختلاف نہیں کیا، ایک کتاب لکھی گئی تھی مسلک اعتدال، ہے نا؟ مسلک اعتدال بہت بڑا فتنہ اٹھتا تھا، اس کے اندر میں بہت ساری چیزوں کو، ہے نا، جائز کی منزل پر لا کے کھڑا کیا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی میں ایک چیز ہے تصویر کشی۔ سرکار حضور تاج الشریعہ آخر تک اس بات پر قائم رہے، بلکہ اس بات پر کیا شریعت کے اس حکم پر قائم رہے کہ تصویر کشی حرام ہے۔ بے شک بلا عذر شرعی، جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہو تصویر کھچانا جائز نہیں ہے، اس پر قائم رہے۔ اچھا، تصویر آپ ہر اعتبار سے، چاہے وہ ہاتھ سے بنائے، کاغذ پہ بنائے، کپڑے پر بنائے، دیوار پر بنائے، یا موبائل سے بنائے یا کیمرے سے بنائے، تصویر ہے، حرام ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ اختلاف ہوا، میں نے فتاوی مرکز تربیت افتاء میں ایک جگہ پڑھا، ایک سوال آیا تھا اس تعلق سے، ہے نا، تصویر کشی ویڈیو کے تعلق سے، تو اس میں بھی انہوں نے صاف لکھا کہ بھائی جو لوگ تصویر کو جائز کہتے ہیں یا ویڈیو کو جائز کہتے ہیں وہ اپنی تحقیق میں خاطی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی تحقیق میں نظر ثانی کریں، وہ جائز کسی نے بھی نہیں کہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ایک ہے متحرک تصویر اور ایک ہے ٹھہری ہوئی تصویر، جو ٹھہری ہوئی تصویر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھہری ہوئی تصویر جیسے موبائل کی اسکرین پر ہے یا کاغذ پر یا چھپی ہے کہیں، اور جو ویڈیو ہوتی ہے، ویڈیو چلتی پھرتی، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ متحرک تصویر ہے اور یہ ویڈیو سے بنائی ہے نا، ویڈیو سے بنائی گی تو یہ ریز ہے، ریز کی وجہ سے یہ جائز ہے نا، کیونکہ ریز ہے، تصویر نہیں ہے، جائز ہے۔ ایسی دلیلیں اپنی دی، لیکن سرکار حضور تاج الشریعہ نے، ہے نا، ویڈیو اور ہے نا
ٹی وی ویڈیو کا آپریشن، ٹی وی ویڈیو کا آپریشن، اس کتاب کو پڑھو نوجوانوں، اور پڑھو نہیں بلکہ اسے چھاپو اور چھاپ کے گھر گھر پہنچاؤ اور ان تمہاری بہنوں اور بچیوں کے ہاتھ میں دو کہ جو دن میں 50 مرتبہ اپنی سیلفی کھینچ کر کبھی فیس بک پہ ڈال رہی ہے، کبھی واٹس ایپ پہ ڈال رہی ہے، کبھی انسٹاگرام پہ ڈال رکھی ہے، ان کو یہ کتاب دو کہ تصویر حرام ہے، چاہے وہ سیلفی لے یا پھر کیمرے سے کھینچے، کسی بھی طرح سے کھینچے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو لوگ ویڈیو کو ریز بتا کر تصویر کا انکار کر کے جائز کہتے ہیں تو ان کو مدلل جواب دیا اس میں۔ اس کتاب کو چھاپو نوجوانوں اور گھر گھر پہنچاؤ، ضرورت ہے اس چیز کی آج، ہے نا۔ اچھا، متحرک تصویر کو وہ بھی حرام مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اسی کتاب کے اندر میں پڑھا ہے کہ جو پہلے زمانے میں آپ دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو ویڈیو چلتا تھا وی سی آر، پہلے زمانے میں وی سی آر آتا تھا، تو وی سی آر میں ریل ہوتی تھی، ہے نا، اور ریل میں تصویر چھپی ہوتی تھی اور وہ تصویر گھومتی تھی لائٹ کے سامنے سے تو پردے پر شکلیں نظر آتی۔ اچھا، وہ تصویر اتنے نزدیک ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے نا۔ تو اس کتاب کے اندر جو سرکار تاج الشریعہ نے معترضین کے اعتراض کو پیش کرتے ہوئے جو جواب دیا ہے تو اس کے اندر، ہے نا، انہوں نے بھی اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ وی سی آر جو ہوتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ اس کی ریل میں تصویر ٹھہری ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ٹھہری ہوئی ہے نا۔ اور یہ جو ویڈیو کیمرہ سے جو بنائی جاتی ہے یہ تصویر جائز ہے کیونکہ یہ ریز ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اسے ہمارے اکابرین نے ثابت کیا کہ چاہے ویڈیو سے بنائے یا کیمرے سے کھینچے، تصویر چلتی پھرتی ہو یا ٹھہری ہوئی ہو، ہر حال میں حرام ہے اور اس کی حرمت پر نص موجود ہے۔ کیا کہیں، واہ! تصاویر کی حرمت پر قرآن و حدیث موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، ایک چیز اور سن لیں کہ متحرک جو ٹھہری ہوئی اسے آپ تصویر مان کر حرام تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو ویڈیو چل رہی پھر رہی ہے وہ تو اور زیادہ زندگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ تصویر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خدا کے بنانے کی مثل نہ بناؤ، اللہ نے جو جاندار بنایا ہے تو اس کی مثل نہ بناؤ، جیسے مورت وغیرہ، مورتی یا پھر کاغذ وغیرہ، اس پر تصویر نہ بناؤ کیونکہ اللہ کی طرح بنانے کی مثل ہوا یہ۔ تو تصویر ٹھہری ہے تو گویا مردہ ہے، صرف آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہے، منہ پھٹا ہے تو پھٹا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ویڈیو میں آتا ہے وہ تو زندگی کا زیادہ ثبوت دے رہا ہے، زندگی سے زیادہ قریب ہے، تو ویڈیو تو ٹھہری ہوئی تصویر سے زیادہ حرام ہوا۔ ارے ہوا کہ نہیں؟ اگر علت اس بات کو مانی جائے جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے بنانے کی طرح نہ بناؤ، سمجھ رہے ہیں آپ، تو ویڈیو تو زیادہ حرام ہو گیا ٹھہری ہوئی تصویر سے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے اختلاف کیا تو ویڈیو میں اختلاف کیا، لیکن ٹھہری ہوئی تصویر پر سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھہری ہوئی تصویر سب حرام ہے۔ اب جو تصویر کے ساتھ میں، ہے نا، اپنی پبلسٹی کرے، اپنی اشتہار بازی کرے، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا عجب معاملہ آج ہو رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور صرف ایک چیز جو تصویر کو جائز کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کے جواز پر کیا دلیل ہے، اور دلیل یہ نہیں چلے گی کہ فلاں حضرت نے کہا ہے، فلاں امام صاحب نے کہا ہے، فلاں مولانا صاحب تو آتے ہیں، یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اس لیے کیونکہ ہم تصویر کو حرام اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام کہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر اس لیے حرام ہے کہ امام اعظم نے حرام کہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر اس لیے حرام ہے کہ مولا علی نے حرام کہا ہے، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اسے حرام کرا ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، شریعت میں حرام ہے۔ غوث اعظم کے حرام ماننے سے، ہے نا، دلیل نہیں ہے کہ آپ نے حرام مانا تو حرام ہو گئی، بلکہ غوث پاک خود اس لیے حرام مانتے ہیں کیونکہ شریعت میں حرام ہے۔ تو جو جائز کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی دلیل پیش کریں جواز کے اوپر، تبھی تو بات ہوگی، ورنہ حدیث کے مقابلے میں حضرت علامہ مفتی نذیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، استاذ العلماء ہے، آپ ان سے قاعدہ پوچھیں کہ حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا قول پیش کیا جا سکتا ہے؟ حدیث کے مقابلے میں کبھی کسی امام کا قول پیش نہیں ہوتا ہے کہ فلاں امام نے کہا، امام کا قول معتمد نہیں ہوگا، حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اور تصاویر کی حرمت پہ حدیث موجود ہے۔ بات یہاں پہ نکل پڑی اختلاف کے تعلق سے، اختلاف اگر کمزور دلائل کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ اختلاف سہمت ہے، وہ اختلاف مصیبت ہے، وہ اختلاف فتنہ ہے، اور وہ اختلاف رحمت ہے جو مضبوط
بنیاد پر ہو جس پر اکابرین مضبوط دلائل دے کر خود ہی رجوع فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ